لي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. कैसे हैं आप सब लोग؟ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुख्तलिफ औकात के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो भी नमाज है उन सबके जो औकात, पहला वक्त और आखिरी वक्त, उसके बारे में पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने जो मकरू औकात है जिनमें कि नमाजें पढ़ना मना है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम वहीं से इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि 5 औकात ऐसे हैं जिनमें कि नमाज पढ़ने से मना किया गया है। उनमें से 3 औकात ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ना बिल्कुल सख्ती से मना है। जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा हो, और जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा हो, और जवाल के वक्त। और वो 2 औकात ऐसे हैं, दो जो कि कराहत वाले हैं, यानी उसमें नमाज पढ़ना पसंदीदा तो नहीं है उन औकात में, लेकिन अगर पढ़ ली जाए तो कोई मतलब गुनाह नहीं है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है वो कराहत वाले औकात हैं। उसमें एक है फजर की नमाज के बाद कोई भी नवाफिल अदा करना, और इसी तरह से असर के बाद नवाफिल अदा करना। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि असर के बाद नवाफिल अदा करना, तो इसके बारे में भी हमें दो मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं। और एक कॉल के मुताबिक उसमें आप कोई भी नवाफिल अदा कर सकते हैं, और दूसरे कॉल के मुताबिक अदा नहीं कर सकते। तो इसमें जो उलमा ने तदबीक दी है, उसकी बिना पर जो राजे कॉल है उसके मुताबिक ये है कि असर के बाद, यानी जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा हो उससे पहले, ठीक है, असर के बाद, यानी लेट सपोज कि आपने असर की नमाज जल्दी पढ़ ली है, उसके बाद आपके पास टाइम है और आप सोच रहे हैं कि आप नवाफिल पढ़ लें, तो उस वक्त नवाफिल पढ़ना मना नहीं है, लेकिन वो कराहत वाला टाइम है। ठीक है, अगर ना पढ़े तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई जवाज वाले नवाफिल हों, लाइक जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पता चलता है कि एक दफ़ा आपने उसके बाद नवाफिल अदा किए, तो जब आपसे पूछा गया तो आपने ये बताया कि ज़ुहर की नमाज की जो सुन्नतें थी मैं वो अदा नहीं कर सका था, क्योंकि उनके पास कोई डेलीगेशन आ गया था जिसकी वजह से वो ज़ुहर की सुन्नतें अदा नहीं कर सके थे। तो उन्होंने असर की नमाज के बाद उन सुन्नतों को अदा किया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कोई नवाफिल अदा करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस तरह के। ठीक है, यानी कराहत वाला टाइम है, लेकिन बिल्कुल जो सख्ती से मना है वो नहीं है इस टाइम पर। इसके बाद ये है कि नमाज मगरिब से पहले नवाफिल पढ़ना। इसमें भी आपको इख्तिलाफ मिलेगा उलमा का। ठीक है, जो हनफिया और मालिकिया वो ये कहते हैं कि नवाफिल पढ़ने मकरूह हैं, जबकि जो शाफिया और हनाबिला है वो कहते हैं कि अजान के बाद, ठीक है, गुरूब आफ्ताब आपका हो चुका है, उस वक्त आपका जो सूरज है वो गुरूब हो चुका है, अजान हो गई है मगरिब की। ठीक है, अभी आपकी फर्ज जो जमात है वो खड़ी नहीं हुई है, तो उस वक्त की बात हो रही है। तो शाफी और हनाबला के नज़दीक अजान के बाद नमाज मगरिब से पहले 2 नफिल पढ़ना मुस्तहब है। और इसके बारे में जो इन्होंने दलील दी है, और यही कौल राजे है, कि दो नमाज मगरिब से पहले यानी अजान के बाद और नमाज मगरिब अदा करने से पहले 2 नफिल पढ़ना मुस्तहब है। इसके बारे में जो उन्होंने दलील दी है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक सहाबी ये फरमाते हैं कि हम जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो ये 2 नफिल लोग इतनी पाबंदी से लोग पढ़ रहे होते थे, और इतने उसमें यानी इतनी ज्यादा तादाद में लोग पढ़ रहे होते थे कि हमें ये लगता था कि शायद जमात खड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो ये 2 नफिल पढ़ना भी मुस्तहब है। इस तरह से जुम्मे के खुतबे के दौरान, ठीक है, यानी आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं, जुम्मे का खुतबा भी चल रहा है, तो उस वक्त नवाफिल अदा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो इसके बारे में भी मुख्तलिफ अक़वाल आपको मिलते हैं। ठीक है, पहला कौल जो है वो शाफिया और हनाबला का है, जो कि ये कहते हैं कि अगर जुम्मे का आपका खुतबा भी चल रहा है तो उस वक्त अगर आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो आपको ताहियतुल मस्जिद के 2 नवाफिल अदा कर लेने चाहिए, ये मुस्तहब है। जबकि जो दूसरा कौल है वो हनफिया और मालिकिया का है, और वो ये कहते हैं कि खुतबे के दौरान नफिल नमाज पढ़ना ममनू है, चाहे वो ताहियतुल मस्जिद ही क्यों ना हो। ठीक है, अब ये दोनों अखबार आपके सामने आ गए हैं। अब दोनों की हम दलील भी देख लेते हैं। जो पहला कॉल है जिसमें कि वो कहते हैं कि अगर आपका जुम्मे का खुतबा चल रहा है तो उस वक्त आप तहियतुल मस्जिद जाके अदा कर सकते हैं, उसके बारे में जो ये दलील दे रहे हैं
وہ یہ کہتے ہیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا امام خطبہ دینے کے لیے نکل چکا ہو، تو اس وقت آنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھے پھر بیٹھے۔ اور اگر آپ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اگر آپ مسلم میں دیکھیں تو مسلم میں مزید تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے، اس کے الفاظ میں وہ کیا ہے کہ یہ 2 رکعت کو مختصر سا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو کہ بخاری اور ترمذی میں موجود ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعتیں ادا کر لے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ آ کے بیٹھ گیا وہاں پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں ادا کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی خطبہ بھی ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ مختصر سے 2 نفل تحیت المسجد کے ادا کر لیں۔ جو دوسرے کال والے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب خطبہ شروع ہو چکا ہے تو آپ کی کوئی نفل آپ نے نہیں پڑھنے ہیں، وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خطبہ ہے وہ بھی بیسیکلی قرآن ہی ہے، اس میں سارا کا سارا قرآن ہی کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس کو دلیل بناتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ خطبہ جو ہے وہ سارا کا سارا قرآن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی نے جمعے کا خطبہ اٹینڈ کیا ہو تو اس سے پورا کا پورا قرآن نہیں ہوتا، بلکہ ایک اسپیچ ہوتی ہے، ایک جو پورا کا پورا ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ امام صاحب، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ اور اس میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو، تو اس میں وہ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ خطبہ سارا کا سارا قرآن نہیں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اگر انسان آ کے نماز ہی پڑھ رہا ہے تب بھی وہ کوئی آ کے شور نہیں کر رہا، بلکہ وہ خاموشی سے ہی وہاں پہ نماز ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو یہ ہے، یہ ایک اور بات بھی یہ کہتے ہیں کہ جب امام آ جائے تو نہ کوئی نماز ہے اور نہ کوئی کا نام ہے، یعنی جب امام آ جائے خطبہ شروع ہو جائے تو آپ کوئی نہ نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ تو بالکل بات کرنے کے حوالے سے تو ایسے ہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایون اگر کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہو تو آپ کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اتنا زیادہ آپ کو خاموشی سے اور غور سے جمعے کا خطبہ سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو راجے کال ہے وہ پہلے والا ہی کال ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران آپ تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ سب کے سب آتھینٹک احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی آپ کا راج کال ہے۔ اور اس کا ایک جواب یہ لوگ یہ بھی دیتے ہیں، جیسے کہ حنفیہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو کوئی نفل نماز نہیں ہے، تو ان کا ایک جواب وہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیں خطبے کے دوران تو وہ نفل نماز ادا کرنے سے منع کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جب امام فرض نماز شروع کر چکا ہو، لیٹ سپوز وہ فجر کی نماز کے لیے اسپیشلی وہ یہ بات کہتے ہیں کیونکہ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سنت موقع ہے، ان کو پڑھنا چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام نے فجر کی نماز شروع بھی کر دی ہے نا، اور یہ جو ہے مقتدی آیا ہے مسجد میں، اس کو لگتا ہے کہ اس کو نماز مل جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ پہلے سنتیں ادا کرے اور پھر جا کے وہ فرض جوائن کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہاں پہ وہ ایک طرح سے علماء ان کو یہ حنفیہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فرض نماز کے ٹائم نوافل کو تو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن خطبے کے دوران آپ نفل کو منع کر رہے ہیں، تو یہ کیسی آپ کی لاجک ہے نا، بیسیکلی یہاں پہ وہ ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب فرض نماز بھی آپ کی کھڑی ہو جائے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نفل ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایون اگر آپ کی سنتیں بھی رہ گئی ہیں تو وہ بھی آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور بعد میں ادا کریں گے، پہلے آپ کو فرض نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر جمعے کا خطبہ شروع ہو چکا ہے تو آپ تحیۃ المسجد جا کے ادا کر سکتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے لیے میں نے اسپیشلی میسج بھی کیا تھا گروپ میں۔ یہاں تک کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہے ایک بیسیکلی نماز کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ کو حدیث ملتی ہے وہ کیا ہے کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے،
اب اہل علم نے نماز کے جو اندر کام کیے جاتے ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اب یہ جو تین حصے ہیں نا، ان کی شریعت میں کوئی ایسا اللہ کی طرف سے کوئی مطلب یہ کوئی توقیفی تقسیم نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تقسیم بتائی ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آبزرو کیا گیا، آپ کو جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، تو اس لحاظ سے فقہا نے ان کاموں کو تین کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک ہے ارکان الصلاح، ایک ہے واجبات الصلاح، اور ایک ہے سنن الصلاح، یعنی نماز کے ارکان، دوسری چیز ہے نماز کی واجب چیزیں، اور تیسری چیز ہے نماز کی سنتیں۔ اب ان تینوں میں کچھ فرق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فرق ہم سب کو واضح ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم رکن کو دیکھ لیتے ہیں کہ رکن ہوتا کیا ہے۔ رکن جو ہے کسی بھی چیز کا وہ حصہ جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں رہ سکتی، یعنی بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک پارٹ ہے کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ نے اسلام کے بھی ارکان پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے اگر آپ کو ایک رکن بھی نہیں ہوگا تو آپ مسلمان نہیں کہلا سکیں گے۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ، اس کے بغیر آپ کی وہ چیز قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ تو نماز کے جو ارکان ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی رکن اگر وہ رہ جاتا ہے تو آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، آپ کی نماز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جو رکن ہے وہ آپ کا فرض ہے، یعنی کسی بھی صورت میں آپ کے لیے اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑا، انٹینشنلی آپ نے اس رکن کو چھوڑ دیا، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بھول گئے تھے کسی وجہ سے، آپ کو ذہن میں نہیں رہا اور آپ سے وہ چھوٹ گیا، تو آپ کے لیے اس کو ادا کرنا لازمی ہے، یعنی آپ کو جب بھی یاد آ جائے، اگر آپ کو نماز کے اندر یاد آ جائے تو آپ نے اس کو نماز کے اندر ہی ادا کرنا ہے، اگر آپ کو نماز کے بعد یاد آئے تب بھی آپ کو اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی رکن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ رہ جاتا ہے نا، تو اس کو چھوڑ کے پھر آپ صرف سجدہ صحاف آپ کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ یعنی اگر آپ سے نماز کا کوئی رکن رہ جاتا ہے، تو جب تک آپ اس رکن کو ادا نہیں کریں گے اور آپ یہ سوچیں کہ میں چلو سجدہ صحاف کر لیتا ہوں، تو اس سے یہ کفایت نہیں کرے گا، آپ کے لیے رکن کو ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ رکن کو ادا کرنے کے بعد آپ سجدہ صحاف کریں گے، لیکن رکن کو چھوڑ کے آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں آپ کی تین آپ کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سے نماز کا کوئی رکن رہ جاتا ہے اور آپ نماز میں قریب بھی ہیں، تو کیا ہے کہ آپ وہی سے واپس پلٹیں اور اس کو لوٹنا ہے۔ لیٹ سپوز کہ ابھی ہم آگے انشاءاللہ ارکان پڑھیں گے کہ ارکان ہیں کون کون سے۔ تو اس میں یہ لیٹ سپوز آپ پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوئے اور آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، آپ ابھی پہلی رکعت میں ہی تھے۔ اگر لیٹ سپوز آپ نے ہو سکتا ہے نیکسٹ والی آپ نے جو مطلب آیات کی تلاوت کر لی ہو، یا آپ ہو سکتا ہے رکوع میں ہو، پھر آپ کو اچانک سے یاد آیا کہ ارے میں نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں تھی۔ اب کیا ہوگا، آپ واپس سے کھڑے ہوں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور دوبارہ سے وہیں سے یعنی اس طرح سے نماز کو اپنے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نماز سے دور جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تھی اور آپ کو پہلی رکعت میں یاد نہیں آیا، آپ کو سپوز تیسری رکعت میں یاد آیا کہ میں نے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی، یا پہلی رکعت میں نے رکوع ہی نہیں کیا، یا پہلی رکعت میں میں نے سجدہ ہی نہیں کیا، آپ کو تیسری رکعت میں یاد آیا، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے کہ اپنی نماز کو جیسے آپ کمپلیٹ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کریں گے۔ 4 رکعت کی اگر نماز ہے تو چوتھی رکعت میں آپ جو ہے وہ پہلی جو بھی آپ کی رکعت تھی جس میں آپ کا وہ رکن رہ گیا تھا، اس رکعت کو آپ کینسل کریں گے اور اس کے بعد ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لیں گے، یعنی چوتھی رکعت میں آپ تشہد میں بیٹھنے کے بجائے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی جو نماز ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور آخر میں سجدہ صحاف کر لیں گے۔ اور اگر آپ کو نماز کے بعد یاد آیا، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اور آپ کو بعد میں یاد آیا کہ میں نے فلاں فلاں رکعت میں فلاں فلاں رکن چھوڑ دیا تھا، اب آپ کیا ہے، اس کے بعد آپ اس نماز کو پھر دوبارہ ادا کریں گے۔ اگر تو آپ قریب ہی ہیں، لیٹ سپوز آپ نے صرف سلام پھیرا اور آپ ادھر ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے
اور آپ کو ایک دم سے یاد آ گیا، تو پھر آپ صرف ایک رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی جو رکعت جس میں آپ کا رکن رہ گیا تھا اس سے وہ ایک رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، آپ دنیاوی کاموں میں لگ گئے، آپ نے ادھر ادھر لوگوں سے باتیں کر لی اور اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میرا وہ رکن رہ گیا تھا، تو پھر آپ کو پوری کی پوری نماز دوبارہ سے لوٹانا ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ تین مختلف کنڈیشنز مل گئی ہیں۔ اگر آپ نماز میں ہی ہیں، نماز کے قریب ہی ہیں، یعنی اسی رکعت میں موجود ہیں اور آپ سے کوئی رکن رہ گیا ہے، تو آپ وہیں سے پلٹ کے اس کو ادا کر لیں گے رکن کو، اور نماز کو اپنے کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ تھوڑا سا دور جا چکے ہیں، یعنی آپ کی رکعت چینج ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا کہ آپ اس والی رکعت کو جس میں آپ کا رکن رہ گیا تو اس کو آپ باطل یعنی کینسل کر دیں گے اس رکعت کو، اور ایک ایکسٹرا رکعت ادا کر لیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں، سلام پھیر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے، اگر تو آپ جسٹ آپ نے سلام پھیرا وہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو یاد آ گیا، تو آپ اگر صرف ایک رکعت بھی ادا کر لیں تو وہ انشاءاللہ کفایت کر جائے گی۔ اگر آپ دور جا چکے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگ چکے ہیں، اور پھر آپ کو یاد آیا، تو آپ کے لیے پوری کی پوری نماز کو ریپیٹ کرنا، نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے چلیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ رکن جو رہ گیا اس کو ادا کر کے سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا، لیکن یہ رکن رہ گیا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ادا آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جی بشرا۔ جی میم، یہ تو کافی امپورٹنٹ ہے، یہ تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے باوجود کوشش کے۔ ایسے ہی ہوتا ہے تو بالکل۔ ہاں جی، تو پھر یہ تو ویسے نہیں ہوتا کہ فاتحہ چھوڑ جائیں یا سورت چھوڑ جائیں، لیکن جو فاتحہ اور سورت پڑھی ہوتی ہے نا، وہ بالکل غائب دماغی سے پڑھی ہوتی ہے، اور ہوش میں دماغ اس ٹائم آتا ہے اور خیالات کے اندر ہوتا ہے نا، ہوش میں تب آتا ہے جب آپ سورت ختم کر چکے ہوتے ہو۔ تو مجھے تھوڑی سی یہ کنفیوژن تھی، جو بالکل غائب دماغی میں ہم نماز پڑھ جاتے ہیں، وہ اب اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ اب اس میں تو بعض کا جب دل کی تسلی نہ ہو تو پھر دوبارہ ہی نماز پڑھ لیتی ہوں ہوش کے ساتھ دوبارہ ہی۔ تو اس میں کیا اب کرنا چاہیے؟ جیسے بچے بھی ہیں، وہ بعض کا ایسی غائب دماغی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا میں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، ان کو بھی میں کہتی ہوں چلو اب شاباش دوبارہ پڑھو، وقت کی تو قلت نہیں ہے۔ تو بالکل۔ ایسے ہی کرنا ہے، یا وہ پھر بعض کا مجھے کہتے ہیں نہیں ہم سجدہ صاحب کر لیں گے، ہم یہ ہے وہ ہے، تو اب اس میں ان کو سجدہ صاحب کی اجازت دے دوں کہ دوبارہ ہی کیا کروں کہ نماز پڑھے؟ اب دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سے وہ رکو نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ آپ نے ادا تو کیا ہے لیکن آپ پریزنٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اب تو باقاعدہ اس کی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں کہ فل مائنڈنیس کی نا، اور یہ نماز بڑا اچھا آپ کا ہوتا ہے۔ اکثر کاموں میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم بہت سارے کاموں میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ نا، اٹس ہیومن نیچر۔ اس میں بالکل کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ بالکل فل مائنڈنیس کے ساتھ اپنے نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا مائنڈ پریزنٹ نہیں ہے اور آپ کو شیورٹی ہے کہ آپ نے سارے ارکان ادا کیے ہیں، سارے واجبات ادا کیے ہیں، بھلے آپ نے ایبسنٹ مائنڈ کے ساتھ یہ ادا کیے لیکن کیے ہیں، تو پھر تو آپ کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے بالکل صحیح طریقے سے سب کچھ ادا کیا ہے، بس یہ کہ ہاں سوچ آپ کی کہیں اور تھی، لیکن آپ نے ارکان ادا کیے ہیں، آپ کو شیورٹی ہے، تو پھر صحیح ہے آپ کی نماز۔ لیکن اگر آپ ڈاؤٹ میں، سم ٹائمز ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا غائب ہو جاتے ہیں، دیکھیے اول تو بہت زیادہ ہمیں غائب رہنا نہیں چاہیے، ظاہر ہے اگر نماز میں خیالات ضرور آتے ہیں، سب کو آتے ہیں، ہم سب کو آتے ہیں، اس میں یہ کہ آپ فوراً خیالات کو جھٹک کے نماز کی طرف پلٹیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سوچ رہے ہیں تو آپ اسی سوچ میں آگے جاتے رہیں جاتے رہیں جاتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوچ آ بھی رہی ہے تو آپ اس کو جھٹک کے واپس آئے۔ آپ کو پتہ ہے ایون آپ کو اگر زیادہ شیطان اس طرح کے خیالات ڈالے تو آپ بائیں طرف تھو 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 کر کے اور واپس سے آپ اپنے نماز میں آئیں۔ اگر آپ کو شیورٹی ہے کہ آپ نے سارے ارکان اور واجبات ادا کیے ہیں تو پھر آپ کی نماز درست ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں بھی ڈاؤٹ ہے کہ نہیں میرا شاید مجھ سے وہ رہ گیا ہو، شاید میرا وہ رکن رہ گیا ہو، تو پھر آپ کو نماز دہرانی چاہیے اس میں پھر۔ جی بشرا۔ جی بشرا، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ جی 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 میم۔ اچھا، دوسرا میم، مجھے کسی ٹیچر نے ہی یہ بات بتائی تھی کہ تشہد سے پہلے اگر آپ کو جیسے 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، جی تو 2 رکعت پڑھ کے جب تشہد پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر تو بہتر ہے کہ ہم نماز ریپیٹ ہی کر لیں، لیکن تشہد کے بعد اگر کوئی آپ کو مسئلہ ایسے پیش آیا ہے کہ آپ کو لگا ہے کہ شاید میں نے جیسے بعض اوقات نا فرضوں میں سورت پڑھ ہو جاتی ہے تیسری یا چوتھی رکعت میں،
याद नहीं रहता, बंदा फ्लो में पड़ जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि फिर आप सजदा सहव कर लें, और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी गलती हो गई कि रुकू ही नहीं किया, जैसे अरकान में से कोई चीज आप मिस कर गए हो, तो फिर आप जो है वो एक रकात और पढ़ लो। जी मैं आपकी बात नहीं समझी, अगर तशहुद से पहले आपको पता चल जाए तो आप नमाज तोड़ दें वहां से और दोबारा पढ़ लें, आप ये कहना चाह रही हैं? जी जी हाँ जी, कि तशहुद से पहले अगर कोई बड़ी गलती हो गई, जैसे अरकान में गलती हो गई, तो बेहतर अच्छा। है कि आप नमाज दोबारा ही पढ़ें। वो ज्यादा बेहतर है, ये सहव सजदा सहव करने के लिए या कुछ ना। तो अच्छा। फिर अगर आपकी तशहुद के बाद गलती है, तो फिर आप सहारा ले रहे हैं सजदा सहव का, या एक रात रकात दोबारा पढ़ने का। अच्छा, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, मे बी कि ये उनका अपना एक तकवा हो, उनका अपने तकवा का तकाजा हो, उन्होंने अपने लिए कंडीशन रखी हो, क्योंकि हमें ऐसी कोई चीज़ मिलती तो नहीं है नमाज की। अगर आप कोई किताब पढ़ें तो उसमें कहीं ऐसा डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा कि तशहूद से पहले हो तो ऐसा हो जाएगा, बाद में हो तो ऐसा हो। ये डिफरेंस मतलब मुझे अभी तक मेरे इल्म में ये डिफरेंस नहीं आया कहीं पे भी ना। तो बाज़ होता है कि इंसान अपनी उसके लिहाज से, अपने तकवा के लिहाज से भी अपने ऊपर कुछ चीज़ें लागू कर लेता है ना। तो वो हमारे लिए एक जनरल उसूल नहीं है, ये उनका अपना अमल है। हमें जो अमल के नहीं लिहाज। मैं जी। जी मैम, मैं ये पूछना है कि तशहुद से पहले जैसे बाज का बड़ी गलती इंसान को लगता है कि मैंने मेरे से हो गई है ना, जी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जो नमाज तोड़ना सही है, इसमें गुनाह तो नहीं मिलेगा? मेरे ख्याल से नमाज नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि जो हमें तरीका मिल रहा है ना, ये जो अभी हम पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह जी ताला, और अभी हम कुछ जी पढ़ जी भी हाँ चुके जी। हैं, उसमें हमें यही पता चल रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई रुकन रह गया है, तो आप सिर्फ उस रकात को बातिल करके और अपनी नमाज कंटिन्यू करेंगे और आखिर में उस रकात को अदा कर लेंगे। जो हमें तरीका मिल रहा है वो सुन्नत तरीका, वो यही मिल रहा है। जो उलमा ने ठीक है। इसमें एक आपको वैलिड उन्होंने देखिए, जो फुकहा ने काम किया ना, ये बहुत उन्होंने देखभाल के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज़ें हम तक पहुंची हैं। तो अगर हम तक ये पहुंची है तो हमें बहुत दिल की तसल्ली के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये तरीका है तो सही है। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, इन। और दूसरा मैम, जी। ये आपने जो रकात एक और पढ़ने का तरीका बताया है, उसमें ऐसे है कि हम सलाम फेर लें और उसके बाद दोबारा नियत करके फिर एक रकात पढ़े ऐसे? नहीं, अगर आपको नमाज के दौरान ही याद आ गया ना, यानी अगर आप नमाज के अंदर अंदर है और आपको याद आ गया, तो फिर आप नहीं, जी सलाम नहीं जी। फेरेंगे उसमें, फिर आप वैसे ही पढ़ेंगे, अच्छा। कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको सलाम फेरने के बाद याद आता है तो फिर आप एक रकात एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम्म। अलग से। ठीक है मैम। अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, सॉरी, असल में मेरी एक दो कंफ्यूजन है। अच्छा, अब अगर मैंने फर्ज पढ़ रही हूँ और उसके अंदर दूसरी रकात के अंदर मुझे लगा है कि मेरे से मिस्टेक हुई है, मैंने तशहुद पढ़ लिया, तो उसके बाद मैं दोबारा एक रकात पढ़ूंगी, दोबारा तशहुद पढ़ूंगी, फिर आगे दो रकात पढ़ूंगी, ऐसे ही ना? अगर आप दूसरी रकात में हैं, आपने तशहुद पढ़ लिया, आपसे गलती हो जी गई, ठीक है। जी अच्छा, जी अब आप ये कह रही हैं कि उसके बाद आप जो तीसरी रकात में आप खड़ी होंगी, तो आप उसको जी ये जी। कंसिडर करें कि अब आप ये दूसरी रकात बन जाएगी। हाँ, ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं, इसमें ये तरीका ये होता है जैसे कि आप जमात, फर्स्ट जमात जब हम ज्वाइन करते हैं बीच में, तो किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, इसको आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट जमात ज्वाइन करते हैं, भले हम दूसरी रकात में ज्वाइन करें, फर्स्ट जमात जब हम ज्वाइन करते हैं, अगर हम दूसरी रकात में भी ज्वाइन करते हैं, इमाम साहब दूसरी रकात में होते हैं, फिर इमाम साहब दूसरी रकात में तशहुद में बैठते हैं, तो जो फॉलोअर्स होते हैं मुक्तदी, वो भी उनके साथ बैठते हैं। ठीक है, ऑल्दो कि उनकी वो जी। फर्स्ट रकात होती है। ठीक है। तो हम्म अब हम्म, आप हम्म। अपनी नमाज को उसी तरीके से ही पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ रहे थे। ठीक है, बस चौथी रकात में ये होगा कि अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो चौथी रकात में क्या होगा कि आप उसको सजदे के बाद आप खड़े हो जाएंगे, और फिर आप जो है वो अपनी एक रकात अदा करके और फिर पूरा तशहहुद वगैरह करेंगे, क्योंकि एक अच्छा, तशहहुद आप बाकी पहले सारे कह लोग चुके बैठ हैं। के कर रहे हैं? जी 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 जी, ठीक है ठीक है। नहीं। यानी कि अब एक तशहुद में हमने एक रकात के बाद कर लिया, उसके हम्म। बाद फिर तीन दफा सूरत फातिहा और वो पढ़ के तो फिर हमने तशहुद पढ़ा है, ये ऐसे मैम? आपकी बिल्कुल, मैं आपकी इंडिविजुअल नमाज की बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप जमात में होंगे तो आप इमाम साहब को एज इट इज फॉलो करेंगे हर चीज के लिए। सिर्फ जब इमाम साहब सलाम फेरने लगते हैं, उस वक्त मुक्तदी खड़ा हो जाता है। हाँ नहीं, वो तो हाँ जी, फर्ज नमाज जो हाँ। जमात में है वो उसका तो मुझे आइडिया था, ये अकेले हम्म। अकेले जब पढ़ते हैं उसका मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, मुझे समझ लग गई है। अब आपने मुझे इस तरह समझाया है कि जब चार फर्ज हम पढ़े थे, दूसरी रकात में मेरे से गलती हुई, मैं तशहुद क्रॉस कर गई,
तीसरी रकात पर पहुंच गई। तीसरी रकात में मुझे याद आया कि मैंने दूसरी रकात में सूरत नहीं पढ़ी, या कोई मिस्टेक हो गई है मेरे से, या फातिहा नहीं पढ़ी, या शायद इस तरह। तो फिर मैं तीसरी और चौथी रकात पढ़ के फिर एक दफा एक और रकात पढ़ूंगी उसी टाइम ही, और उसके बाद तशहुद पढ़ूंगी, ऐसे ही ना? बिल्कुल, और फिर आप वही सलाम वगैरह फिर लेंगे नॉर्मल, और सजदे सहाफ आप करेंगी, ठीक है। सजदे सहाफ हम करेंगे उस कंडीशन में, रुकन अदा करने के बाद भी सजदे सहाफ आप करेंगे, क्योंकि नमाज में हमसे गलती हुई थी। हुई थी। चलो ठीक है मैम, बहुत ठीक है। शुक्रिया, जजाकल्ला। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल मैंने इसलिए यही बताया था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमें पता चलना चाहिए कि कौन से अरकान हैं और कौन से वाजिबात हैं। क्योंकि अब बात सफा होता है कि हमें इनका डिफरेंस ही नहीं पता होता। ठीक है ना। तो देखिए, जो अरकान है उसमें सिर्फ सजदे सहाफ किफायत नहीं करेगा। इसको सब सब इसको क्लियर कर लें अपने जहनों में। उसमें आपको रुकन अगर रह गया तो आपने रुकन अदा करने के बाद सजदे सहाफ करना है। ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई वाजिब रह जाएगा तो उसमें आपको, अगर नहीं भी आपने वाजिब अदा किया तो इट्स ओके, आप सजदे साहब उसको किफायत कर जाएगा। तो ये डिफरेंस हम सबको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए जो है ना हम इंशाल्लाह यहाँ पे हैं मौजूद। जी मरियम, आपका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम, जैसे हम जमात के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जैसे तो उसमें कभी हमें ऐसा होता है कि सिर्फ फातिहा का हाफ पोर्शन हमें एक जमात के एक रकत में मिल जाता है। तो क्या इस सूरत में भी हम दोबारा वो रकत पढ़ेंगे जो नहीं हमने नहीं अटेंड की है? नहीं नहीं नहीं, आपको सूरह फातिहा मिल गई ना। देखिए, हाफ पोर्शन से मुराद ये है कि आप जब जाएंगे तो आप अपनी सूरह फातिहा पढ़ लें फिर उस टाइम पे, ठीक है। पूरी आप उसको जी। कंप्लीट कर लें खुद से। आपको पता है ना, सूरह फातिहा तो हर एक को पढ़नी चाहिए। ठीक है। ये भी हम इंशाल्लाह उसमें हम ताला पूरी रकत नहीं पढ़ेंगे? जी। उसमें जो है वो हम पूरी रकत दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, बस नहीं, हम वही बिल्कुल, अगर आपको जी। रुकू से पहले मिल गई है ना जमात, अगर आपको रुकू से पहले मिल जाती है, ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जी। कुछ लोग रुकू के बाद भी कहते हैं, लेकिन जो राज है उसके मुताबिक यही है कि अगर आपको रुकू से पहले आपने जमात ज्वाइन कर ली तो आप जाके सूरह फातिहा खुद से रीड कर लें। अगर इमाम साहब पढ़ भी चुके हैं और इमाम साहब अगली वाली आयत की तिलावत कर रहे हैं, तो आप जाके अपनी सूरह फातिहा खुद से पढ़ के और जमात ज्वाइन कर लें, तो फिर आपको रकात रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, सूरह फातिहा जो है ना, सूरह फातिहा ये रुकून है नमाज का। अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आगे आप देखिएगा। उसके बगैर नमाज नहीं होती, तो वो आपको लाजमी मिलनी चाहिए। अगर वो आपको हर रकत में मिल गई है तो आपकी नमाज हो गई, अगर वो आपकी छूट गई है तो आपकी नमाज नहीं होगी फिर, यानी वो रकात और नहीं उसके होगी। अलावा मैम ये कि जब इमाम साहब तशहद पढ़ते हैं चौथी रकत में और हमारी एक रकत रह गई है, हम्म। तो उस कंडीशन में हम वो तशहद जो है वो सारी दुआएं पढ़ेंगे उसमें, या जी। खामोशी से बैठे रहें? जी, आप पढ़ेंगे, आप सब कुछ पढ़ेंगे, और जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरने लगेंगे तो आप फिर खड़े हो जाएंगे। वही यकीन। तो जी यासमीन। खड़े होकर फिर हम पूरी वो रकात अदा करके सजदा साहब करेंगे या नहीं करेंगे? बिकॉज हम लेट ज्वाइन किए हैं, हमसे मिस नहीं हुई है, गलती नहीं 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 हुई है। नहीं, उसमें आप सजदा साहब नहीं करेंगे। अगर आपने फर्स्ट जमात, जो जमात चल रही थी, अगर आपने जमात लेट ज्वाइन की है तो उसमें आप सजदा साहब नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी गलती तो नहीं है ना कोई। सजदा साहब तो आपकी नमाज की जो कमी रह गई उसकी वजह से होता है। इसमें तो आपने नमाज पूरी अदा कर ली है। जी। और एक मेरा क्वेश्चन था, जी। अगर दो रकात ही तुमको पढ़नी है, सुन्नत हो या ये हो, फर्ज हो, उसमें पहली रकात में ही तुमने ऐसे सोचा कि ये दूसरी रकात है और तुमने अत्तहियात पढ़ ली, उसके बाद तुमको याद आया कि नहीं तुमने एक ही रकात पढ़ी है, फिर हम्म। से तुम खड़े हो जाते हो और दूसरी रकात अदा करते हो, हम्म। तो तो फिर फिर सब, अत्तहियात नहीं बिक सही है, फिर कोई बात नहीं, आप सजदा साफ कर लें बस फिर। हाँ, तो मतलब वो दो बार अत्तहियात चल जाती है। कोई बात वैसे नहीं। सिमिलरली चार रकात अगर पढ़ रहे हैं, उसमें हम्म। दो रकात के बाद तुम्हारी अत्तहियात नहीं पढ़े हो, तो तीसरी रकात में खड़े हो गए हो, हम्म। तो क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊं, अभी आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे ना, ये आपको सब क्लियर होगा। जो अत्तहियात है ना, जो पहला तशहुद है, ये जी। रुकुन नहीं है। पहला तशहुद रुकुन नहीं है, बल्कि वो वाजिब है। ठीक है। जी। तो तो अगर पहला फिर तशहुद हाँ, किसी से मिस भी हो जाता है तो कोई हाँ, बात नहीं, वो अपनी नमाज कंटिन्यू रखे और आखिर में सजदा साहब कर ले। ओके। ठीक है। और हाँ, और ऐसा हो कि तुम दो रकात पढ़नी है, लेकिन दो रकात होने के बाद तीसरी रकात के लिए तुम गलती से खड़े हो जाते हो, और खड़े होने के बाद सूर्य फातिहा जब स्टार्ट करो तो तुमको पता चल रहा है कि मैं तीसरी रकात पढ़ रही हूँ, जबकि मुझे दो ही रकात पढ़नी थी।
اس ٹائم پہ کہ میں واپس بیٹھ کے میں تحیات پڑھوں یا میں ایک رکعت پھر سے پڑھوں؟ نہیں نہیں، آپ اسی ٹائم آپ کو کبھی بھی یاد آ جائے نا کہ آپ ایکسٹرا رکعت پہ چلے گئے ہیں، اگر آپ کو یاد ہاں، آ گیا تو آپ وہیں پہ بیٹھ کے اور اپنا تشہد کمپلیٹ کر کے سجدہ صاحب کر لیں۔ تو جو کھڑی ہوں میں بیٹھ جاؤں؟ جی اسی ٹائم بیٹھ جائیں، جہاں پہ بھی آپ کو نماز کا یاد آ گیا نا کہ میں ایکسٹرا رکعت میں کھڑے ہو گئی ہوں، اب وہیں سے پلٹ کے اور اپنی تشہد وغیرہ بیٹھ کے پڑھ کے نماز کو کمپلیٹ کر لیں۔ کر کے سجدہ صاحب کروں نا میں جو غلطی کی اس کے جی لیے؟ جی جی، سجدہ صاحب کر لیں آپ، وہی اپنے تشہد پڑھ کے اور سب کچھ کر کے اور سجدہ صاحب کر لیں پھر اینڈ میں۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایکسٹرا کہیں پہ بھی آپ کو یاد آ گیا کہ میں ایکسٹرا کھڑی ہو گئی ہوں تو آپ وہیں سے ہی بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی پوزیشن پہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی تھی تیسری رکعت میں، آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو میں نے ایکسٹرا کھڑی ہو گئی ہوں، آپ وہیں پہ ہی واپس بیٹھ جائیں گے اپنے تشہد میں اور سجدہ صاحب کر لیں گے۔ اوکے، آدھی آدھی سورہ فتح ہے وہ بھلے ہی پڑھی ہو، جی آدھے میں چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ جی 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 جی، کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ نا مسئلہ ہوا بھی تھا، ہمارے نماز میں تراویح میں یہ مسئلہ ہوا تھا، اور میں نے الحمدللہ یہ پوچھا بھی تھا اپنے استاد سے، تو انہوں نے پھر مجھے یہی بتایا تھا کہ اگر آپ کو جب بھی یاد آ جائے گا تو آپ فوراً وہیں سے بیٹھ کے تشہد میں اور اپنے سجدہ صاحب کر لیں گے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ وہی آپ کی اور مریم، آپ کو کوئی سوال ہے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے یا پہلے کا جی ہی ہے؟ جی ہم، جی جی میم، اسی طرح میں نے تراویح میں بھی پوچھنا تھا۔ تراویح چونکہ نفل نماز ہے، تو جب ہم اٹینڈ کرتے ہیں با جماعت، تو اس میں اگر ہم سیکنڈ رکعت میں ان کے میں اٹیچ ان کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ، تو اس کنڈیشن میں پھر ہم سیکنڈ اپنی جو پہلی رکعت ہے وہ ہم خود سے پڑھ لیں اور سلام پھیر لیں۔ نہیں اسی طرح ہم نہیں نہیں، تراویح میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تراویح میں تو دیکھیے بیسیکلی وہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، تو آپ نے انہیں کو فالو کرنا ہوتا ہے پھر، مطلب وہ ایک نفل نماز ہے نا، تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں آپ اپنی رکعت کمپلیٹ نہیں کریں گے، اگر آپ اس میں دوسری رکعت میں بھی جوائن کر رہے ہیں تو آپ اس کو دوسری سے ہی کنٹینیو کر لیں، بس انہیں کے ساتھ ساتھ ہی کریں۔ پھر ہمیں اپنی پہلی رکعت نہیں لوٹانی ہوگی؟ نہیں اس میں نہیں، کیونکہ وہ نفل نماز ہے نا۔ اچھا، اس میں بس ہم ایک پڑھ کے اور سلام پھیر دیں گے؟ ہاں جی، اس میں یہ کیا کہ آپ کی کمی بیشی بھی ہو رہی ہے تو اٹس اوکے، وہ نفل نماز ہے۔ میم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ وہ فوراً سے دوسری تراویح شروع کر لیتے ہیں نا ایک پڑھ کے، بالکل تو پھر ہاں پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ دوسری ان کے ساتھ ان کی پہلی رکعت ہوتی ہے، تو بعض لیڈیز ایسے کرتی ہیں کہ وہ دوسری رکعت ہماری ہو گئی نہیں نہیں نہیں، یہ تو پھر آپ ایسے۔ اینڈ تک کنفیوژن میں رہیں گی نا، پھر یہ تو اینڈ تک آپ کی جی کنفیوژن چلے گی پھر، کہ پھر ان کی دوسری رکعت ہے تو آپ کی پہلی رکعت ہے، پھر آپ کی دوسری رکعت ہے تو آپ تشہد میں نہیں بیٹھ پا رہے، وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں، جو بھی ہے، مطلب یہ تو بہت زیادہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے۔ اس میں سمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے تراویح دوسری رکعت میں جوائن کی ہے تو آپ ان کے ساتھ دوسری رکعت میں سلام پھیر لیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ہی جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی اس کو کنٹینیو کریں۔ دیکھیں فرض جماعت میں آپ کے اوپر جو رکعتیں ہیں ان میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اوپر فکسڈ ہے، ٹھیک ہے، ان میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، لیکن جو نفل نماز ہے یہ آپ کی کمی بیشی آپ کے ہاتھ میں ہے، آل دو کہ اس طریقے سے آپ کی نفل آڈ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آڈ نمبر میں چلی جائے گی، ظاہر ہے اگر آپ نے ان کے ساتھ 10 پڑھی ہیں تو وہ آپ کی 11 بن جائیں گی، لیکن اٹس اوکے، یہ نفل نماز ہے۔ تو میم پھر نماز جمعہ میں بھی اس میں ہم کیسے کریں؟ نماز جمعہ میں تو آپ کو دو دو جو ہے نا وہ فرض ہیں، جو دو آپ رکعتیں ادا کرتے ہیں جمعے کی، وہ فرض ہوتی ہیں، جی اس اس میں کو ادا کرنا ہوگا؟ اس کو ادا کرنا ہے آپ نے، جو آپ اس کا جی یہ سمجھ لیں ڈفرنس، کہ اگر فرض جماعت ہے تو آپ نے جو رکعتیں وہ پوری کمپلیٹ کرنی ہے، کیونکہ وہ فرض نماز ہے، فرض نماز میں آپ رکعتوں کی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اور جو نفل نماز ہے یہ نفل ہے، اس کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے سنت؟ جزاک سنت نماز؟ سننا تو آپ کی اپنی الگ آپ پڑھ رہے ہوتے نا، جی یہ تو جماعت کے لیے بات کر رہی تھی کہ جماعت اگر آپ نے لیٹ جوائن کی ہے تو سنت کی تو جماعت نہیں ہوتی نا۔ جی، تو سنت میں اگر جیسے آپ نے بولا فرض میں جو کمی پیشی نہیں کر سکتے ہو، ہوں ویسا سنت میں بھی کمی پیشی نہیں کر سکتے ہو، رائٹ؟ سجدہ صاحب کرنا ہے یا تو ریپیٹ کرنا ہے اگر غلطی ہوتی ہے تو سیم رولس اپلائی۔ جی جی، سنت تو دیکھیں آپ اپنی انڈیویجول پڑھ رہے ہیں، سنت کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنی انڈیویجول پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی آپ سجدہ صاحب کر لیجئے، کوئی کمی رہ گئی رکعت میں آپ ایک رکعت ادا کر لیجئے، زیادتی ہو گئی ہے آپ وہیں پہ بیٹھ کے اس کو سجدہ صاحب کر لیجئے، تو وہ سنت تو آپ کی اپنی نماز ہے، یہ پرابلم زیادہ آپ کو جماعت کے ساتھ آتی ہے جب ہوتا ہے۔ اگر زیادتی ہوئی ہے اور یہ تم کو یاد آتا ہے پوری نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد، تو کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ صاحب کو بعد میں کر سکتے ہیں؟
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सजद साहब आप बाद में, अगर आपको ये हुआ कि आपने 5 पढ़ लिए हैं तो आप सजद साहब कर लीजिए। अगर आपको सलाम फेरने के बाद भी याद आता है तो कोई मसला नहीं, आप सजद साहब कर लीजिए। अगर कमी हो रही है तो? तो आपको फिर वो रकात अदा करनी होगी जो कमी रह गई है आपकी एक रकात की। तो एक ही रकात पढ़ना पढ़ सकते हैं? जी, इसमें आप वही वाला रूल लगाएंगी कि अगर तो आप नमाज के करीब ही हैं, जैसे अभी आपने जस्ट सलाम फेरा और आपको याद आ गया कि मैंने एक रकात नहीं पढ़ी, तो आप एक रकात पढ़ लीजिए। और अगर आप हम्म, चले गए अपने दुनियावी कामों में लग गए हैं और आपको बहुत बाद में याद आ रहा है तो फिर आप पूरी नमाज दोहरा लें। ठीक है। लेकिन सुन्नतों में देखिए, सुन्नत बेसिकली नवाफिल ही हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है। असल में जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी फ़र्ज नमाज की है। अगर सुन्नतों में या नफिल में थोड़ी बहुत कोई कमी रह भी जाती है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन असल जो मसला है वो आपकी फ़र्ज नमाज का है कि आपकी फ़र्ज नमाज जो है उसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। जी। ठीक है। अगर तो आपकी सुन्नत में कमी रह गई, आप उसको जब याद है उसको पढ़ लें, दोबारा सुन्नत पढ़ लें, वो आपकी पहले वाली एक्स्ट्रा नफिल हो जाएगी, आप बाद में पढ़ लें। वो इट्स अप टू यू। ठीक है, वो उसमें इतना मसला नहीं है। असल में जो है ना, ये सारा का सारा जो मेन कंसर्न है वो आपका फ़र्ज नमाजों के साथ हो जाता है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने अपने अरकान देखे और हमने ये देखा कि अगर हमारे किसी भी रुकन में कोई कमी रह जाती है तो उसको पूरा करने के क्या तरीका है। ठीक है। हमने तीनों उसकी कंडीशंस देख ली। इसके बाद है कुछ जो नमाज की वाजिबात हैं। ठीक है। वाजिबात के जो इस्तिलाही मायने वो क्या है कि इसके करने पर इंसान को सवाब मिलेगा और इसकी मदह की जाएगी और इसके ना करने पर इंसान की मुजम्मत की जाएगी। ठीक है। और अगर आपसे कोई वाजिबात रह जाते हैं, ठीक है, वाजिबात वो चीज़ें जिनका अदा करना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई चीज़ रह जाती है गलती से, ठीक है, इरादतन नहीं, अगर गलती से कोई चीज़ रह जाती है तो अगर आप सिर्फ सजदा सहाफ कर लें तो भी वो आपकी नमाज दुरुस्त मानी जाएगी। ये डिफरेंस होता है रुकुन में और वाजिबात में। रुकुन अगर आपका रह जाता है तो जब तक आप उस रुकुन को अदा नहीं करेंगे आपकी नमाज बातिल है। वाजिबात में से अगर आपको कोई वाजिब रह जाता है तो कोई बात नहीं, अगर आपने जानबूझकर छोड़ा है तो आपकी नमाज बातिल है। ठीक है, आपकी नमाज सही नहीं है। लेकिन अगर आपसे गलती से, भूल से, किसी वजह से छूट गया है तो कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ सजदा साहब भी अदा कर लें तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी नमाज को किफ़ायत कर जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और भी हैं, रुकुन और शर्त। ठीक है, कि रुकुन क्या होता है और शर्त क्या होता है। रुकुन बेसिकली ये इबादत के अंदर का हिस्सा होता है। ठीक है। मसलन ये जैसे कि आप नमाज की ही बात लें तो रुकुन आपकी नमाज से पहले या नमाज के शुरू में मौजूद नहीं होता। लेकिन जब आप नमाज एक दफ़ा स्टार्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आपका जो रुकुन है उसका वजूद शुरू हो जाता है। और उसके रुकन होता है क्या है कि एक वक्त पे एक होता है, दूसरे वक्त पे वो साकित हो जाता है और फिर दूसरा रुकन हो जाता है। लेकिन जो शर्त है ना, शर्त ये चीज़ जो है ना, ये इबादत से पहले भी होती है और ये मुस्तकिल रहती है। लेट सपोज अगर आप वजू की एग्जाम्पल ले लें तो जो वजू है, वजू नमाज के लिए शर्त है। ठीक है, अब वजू नमाज के लिए शर्त है। अब आपको जो शर्त है वो नमाज से, जैसे नमाज शुरू करने से पहले ही आपका वजू होना चाहिए और पूरी की पूरी नमाज में आपका वजू कायम रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका वजू टूट जाए। अगर आपका बीच में कहीं पे भी नमाज में वजू टूट जाता है, आपकी नमाज की शर्त जो है वो टूट गई तो आपको नमाज आपकी बातिल हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो रुकन है ये नमाज से पहले नहीं होता बल्कि ये नमाज के दौरान होता है। और ये मुस्तकिल नहीं होता बल्कि ये चेंज होता रहता है। कभी आपके पास तकबीर तहरीमा का रुकन होगा, कभी आपके पास सूरह फातिहा का रुकन होगा, कभी आपके पास जो है वो यानी मुस्तकिल नहीं रहेगा ये छोटा सा डिफरेंस है। नहीं भी आपको पता हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बस ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने कहा मैं बता दूं। इसके बाद अब जो बेसिक चीज़ है जो अब हम सबको ये पता होनी चाहिए, और अगर आप लोग के पास अपनी कॉपी पेंसिल है तो आप इसको नोट भी ज़रूर कर लीजिए कि अरकान कौन कौन से अपना नमाज के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कि जो सबसे पहला रुकन है वो क़याम है। ठीक है, बिला किसी शरई उज़र के आप क़याम को नहीं छोड़ सकते। अभी ये सिर्फ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह अभी आगे इसकी सबकी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, दूसरा जो रुकन है वो तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा जो हम अल्लाह अकबर कहते हैं, जो सबसे पहले तकबीर कहते हैं। तीसरी चीज़ है सूरह फातिहा का पढ़ना। ठीक है, अब तकबीर तहरीमा के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, कभी दुआ इस्तफ्ताह पढ़ते हैं, कभी हम सना पढ़ते हैं। तो अब ये जो सना वगैरह पढ़ना है ये आपका रुकन नहीं है।
اگر آپ پڑھیں ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ سے یعنی وہ واجبات میں آئے گی آپ کی ثنا، ٹھیک ہے، لیکن رکن نہیں، اگر آپ سے رہ بھی جاتی ہے تو آپ سجدہ صحف آپ کو کفایت کر جائے گا۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم نیکسٹ سورہ کوئی بھی پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کا رکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو نیکسٹ رکن ہے وہ ہے رکوع، رکوع کا کرنا، ٹھیک ہے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں وہ آپ کا رکن ہے۔ پھر رکوع میں اطمینان حاصل کرنا، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، فوراً سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر فوراً سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اطمینان ہے نا نماز کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے، آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں ایک آدمی نماز پڑھ کے آیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا تھا کہ جا کے اپنی نماز پڑھ کے آیا ہو۔ وہ دوبارہ کیا نماز پڑھ کے آیا، آپ نے اس کو واپس بھیجا کہ نماز پڑھ کے آؤ، وہ تیسری دفعہ آیا، پھر آپ نے اس کو بھیجا نماز پڑھ کے آؤ، پھر اس نے بولا کہ اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا کہ کس طریقے سے تمہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا کیا تھا، نماز تو اس نے بھی پڑھی تھی لیکن کیا تھا، جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدہ کیا، جلدی جلدی قومہ کیا اور نماز پڑھ لی۔ تو اس سے ہی علماء نے بہت سے ایسے ارکان نکالے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پہ اس کو تاکید کی تھی کہ اب تم یہ کرو، اب تم یہ کرو۔ اسی میں یہ تھا کہ رکوع میں اطمینان بھی کرو، جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر جمائیں، اپنی کمر کو سیدھا رکھیں اور اطمینان حاصل کریں۔ جو رکوع کی تسبیح ہے نا وہ رکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے واجبات میں آئے گی، جو آپ سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں وہ اس کے واجبات میں آئے گی، لیکن وہ اس کا رکن نہیں ہے۔ اگر آپ سے رہ بھی جاتا ہے بائی مسٹیک تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے سر اٹھانا، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ آپ کو اتنی امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے کہ رکوع سے سر اٹھانا بھی آپ کی نماز کا رکن ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سر اٹھانے کے بعد کھڑے بھی ہونا، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے سر اٹھایا، ابھی آدھا ہی سر اٹھایا تھا اور سیدھا آپ سجدے میں چلے گئے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا، اور پھر اس کے بعد اپنے جو آپ کے سات ہڈیوں پہ سجدہ کرنا، اور پھر وہی سجدے میں بھی اطمینان حاصل کرنا، پھر سجدے میں سے سر اٹھانا اور جلسے کے لیے بیٹھنا، اور پھر جلسے میں اطمینان حاصل کرنا۔ بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے سجدے سے اٹھتے ہیں، آدھے اٹھتے ہیں دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ تسلی کے ساتھ پورے واپس آ کے بیٹھیں اور پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں جب آپ ارکان ادا کرتے ہیں تو آپ کا ہر باڈی پارٹ اپنی جگہ پہ واپس آنا چاہیے، یعنی جب آپ موومنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جب دوسری پوزیشن چینج کرتے ہیں تو آپ کا باڈی پارٹ اپنی جگہ پہ واپس آئے تو آپ نیکسٹ اس پہ جائیں۔ لوگ کیا جلدی جلدی جو ہے وہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا دوسرا تشہد ہے نا، آخری تشہد، وہ آپ کا رکن ہے، ٹھیک ہے، پہلا جو تشہد ہے وہ رکن نہیں ہے، وہ واجبات میں سے آئے گا۔ تو دوسرا تشہد جو ہے آخری تشہد، یہ آپ کا رکن ہے۔ پھر آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، ٹھیک ہے، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا وہ بھی آپ کا رکن ہے، یعنی اس کے لیے بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو درود آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کا رکن ہے، اور اس کے بعد جو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں دونوں سائڈ پہ، وہ بھی آپ کا رکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں آتا ہے یہی کہ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پہ ختم ہوتی ہے، اور یہ پوری کی پوری ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی رکن ہے، یعنی جس ترتیب سے آپ کو نماز سکھائی گئی ہے اسی ترتیب سے نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ جب دل چاہے سجدہ کر لیا، جب دل چاہے رکوع کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ پوری ترتیب سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ اب ہم ان سارے کے سارے ارکان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو رکن ہے آپ کے پاس وہ ہے قیام کا، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ تو اس کے بارے میں جو جمہور علماء ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ قیام ہر اس شخص کے لیے لازم ہے جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے آپ قیام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بھی بات ہوگی نا زیادہ تر آپ وہ سمجھ لیں فرض نماز سے ہی بات ہوگی، ٹھیک ہے، فرض نماز سے ریلیٹڈ بات ہوگی، نفل نماز تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں قیام شرط نہیں ہے، لیکن فرض نماز کے لیے قیام شرط ہے۔ اور اس میں جو مختلف دلائل بھی دیے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک ہم حدیث کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں، تو آپ نے اس کو کیا فرمایا کہ اگر تو تم مطلب طاقت رکھتے ہو کھڑے ہونے کی تو تمہیں کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنی چاہیے،
हाँ, अगर ताकत नहीं रख सकते, कोई बीमार इंसान है कि वो नहीं खड़ा हो सकता, तो वो बैठ के पढ़ ले। इवन अगर बैठ के नहीं पढ़ सकता है तो लेट के पढ़ ले, उसमें आपको इजाजत है। दूसरी चीज है तकबीर तहरीमा, यानी ये जो हम अल्लाह अकबर करके जो नमाज का आगाज करते हैं। अच्छा, इसमें सारे उल्मा का इत्तफाक है कि तकबीर जो है कहना वो रुकन है। ठीक है, यानी तकबीर तहरीमा रुकन है। लेकिन तकबीर तहरीमा के लिए अल्फाज कौन से हों, इसमें बेसिकली उल्मा में आपस में इख्तिलाफ पाया जाता है। इसके बारे में आपको दो अकवाल मिलेंगे। एक मालिकिया हनाबला और बहुत से सहाबा से और ताबईन से आपको ये मिलता है कि जो तकबीर तहरीमा के लिए जो अल्फाज हैं वो अल्लाह अकबर हैं। ठीक है, यानी आप अल्लाह अकबर करके तकबीर तहरीमा करके अपनी नमाज स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके बारे में इमाम शाफी जो है वो ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर की जगह अगर आप अल अकबर भी कह दें, ठीक है, अकबर के ऊपर भी अगर आप अल लगा दें, तो भी वो कहते हैं कि दोनों के एक ही मायने हैं। ठीक है। और अहनाफ ये कहते हैं, बेसिकली ये वो तो एक ही कॉल हो गया आपका अल्लाह अकबर। और अहनाफ ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहना फ़र्ज नहीं है, रुकन नहीं है, बल्कि जो तकबीर है वो तो फ़र्ज है, लेकिन अल्फाज आप कुछ भी अदा कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि तकबीर का मतलब है अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना। तो कहते हैं अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने के लिए आप अल्लाह अकबर, अल्लाह अजीम, अल्लाह कबीर, अल्लाह जमील, सुबहान अल्लाह कुछ भी कह लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि तकबीर तो फर्ज है, तकबीर तो रुकून है, तकबीर अदा करना जरूरी है, लेकिन तकबीर के लिए अल्लाह अकबर कहना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं कि कोई भी आप अल्फाज अदा कर लें जिससे अल्लाह ताला की बड़ाई जाहिर होती हो तो सही है। अच्छा, इसमें राजे कॉल तो पहला ही कॉल है जिसमें कि वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह अकबर से ही आपको तकबीर के अल्फाज अदा करने चाहिए। फिर उन्होंने इसके बारे में मुख्तलिफ दलाइल दिए हैं, जिसमें मुख्तलिफ अहादीस का हवाला है। एक का आपको हदीस यहाँ पे सामने नजर आ रही है जिसका मफहूम है कि नमाज की कुंजी वुजू है, और नमाज की तहरीम तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना, और नमाज की तहलील सलाम करना है। ठीक है। तो इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी जब आपने नमाज पढ़ी तो आपने जब भी नमाज के लिए तकबीर कही तो आपने अल्लाह अकबर के ही अल्फाज अदा किए। अगर कोई और लफ्ज़ मिलता तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उसको एक न एक दफ़ा ज़रूर उसको यूज़ करते ताकि लोगों के लिए एक वो हुज्जत कायम हो जाती। ठीक है, लेकिन आपने हमेशा इन्हीं अल्फाज के साथ तकबीर की है। फिर जो मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई थी जिसमें एक आदमी ने नमाज पढ़ी थी और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज का इआदा करने के लिए कहा था, उसने दोबारा नमाज पढ़ी। तो जब आपने उसको तीसरी दफ़ा के बाद आपने खुद उसका नमाज सिखाई तो आपने उसको जब सिखाया तो आपने उस तकबीर के लिए अल्लाह अकबर के अल्फाज सिखाए थे। ठीक है। अब जो दूसरे कॉल वाले हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, कोई भी अल्फाज आप अदा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, वो देते हैं आपको ये सूरतुल आला जो आपकी है, सभी रब्बिकल आला, उसकी आयत नंबर 15 के हवाला देते हैं कि और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो बात है ना कि अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी, तो यहाँ पे कोई ये नहीं कहा कि अल्लाह अकबर पढ़ो, मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि रब का नाम लेना है, तो आप किसी भी तरीके से नाम ले सकते हैं। उन्होंने इसको दलील बनाते हुए क्या कहा कि अल्लाह अकबर के अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कोई भी अल्फाज अदा कर लें जिसमें आप अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं तो वो भी सही है। ठीक है। लेकिन जो है इसके बारे में इन्होंने उल्मा ने इनको जवाब दे दिया है कि इस आयत में अल्लाह का नाम लेने से मुराद तकबीर तहरीमा नहीं बल्कि मुतलकन अल्लाह ताला का जिक्र करना मुराद है। यानी ये जो आयत है ये तकबीर तहरीमा के लिए आई ही नहीं है। ठीक है, बल्कि ये मुतलकन अल्लाह ताला के जिक्र के लिए आई है कि क्योंकि पूरी की पूरी नमाज में क्या है, अल्लाह का जिक्र ही हो रहा है ना। सूरह फातिहा कोई भी आप पढ़ रहे हैं, तस्बीह आप अदा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पूरी नमाज में आप अल्लाह का जिक्र अदा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये बेसिकली जो आयत है ये उसके बारे में तकबीर तहरीमा का जो है हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें पता चल जाता है। तो इस वजह से बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना ये होती क्यों है। असल में अहनाफ का एक कायदा है, जो अहनाफ है इमाम अबू हनीफा को जो फॉलोअर्स हैं सारे, वो उनका एक कायदा है, वो क्या कहते हैं कि किताब अल्लाह पे अगर आप खबर वाहिद से कोई ज्यादती करें ना तो ये सही नहीं है। यानी अल्लाह ताला की किताब में एक चीज़ मौजूद है और आपको खबर वाहिद के बारे में पता है आप में से किसी को, जैसे मुस्तलाहुल हदीस पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, उनको पता होगा खबर वाहिद क्या होती है। जी, कौन बताएगा आप में से? जी, किसी को आइडिया है खबर वाहिद क्या होती है? खबर वाहिद, खबर मुतवातिर।
مصطلح الحدیث کا سبجیکٹ میرے خیال سے بشرا نہیں بشرا نے بھی پڑھا ہے میرے خیال سے لاسٹ ایئر، یاسمین آپ نے بھی پڑھا ہے؟ نہیں میم، میں یہ کورس فرسٹ ٹائم ہی کر رہی ہوں۔ اوکے آئی ایم سوری، اوکے اوکے۔ یاسمین آئی تھنک آپ تھی ہمارے ساتھ لاسٹ سیمسٹر میں، جو ہم لاسٹ پڑھے۔ جی میں تھی، آپ یاد نہیں آ رہا مجھے ابھی۔ اوکے نو پرابلم۔ اچھا بیسیکلی ہم نے پڑھی تھی کہ احادیث کی بیسک دو ٹائپس ہوتے ہیں، خبر میم متواتر۔ جی جی اس مریم۔ میں یہ تو نہیں کہ جس میں ایک ہی راوی ہو بیان کرنے والا، خبر واحد کے لائن؟ جی 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 الحمد للہ، ایک ہی راوی نہیں، لیکن آپ کو ہم نے پڑھا تھا خبر واحد اور خبر متواتر، اور پھر اس کی فردر ٹائپس پڑھی تھیں۔ خبر متواتر وہ ہوتا ہے جس میں ہر طبقے میں 10 یا 10 سے زیادہ راوی موجود ہوں، ہر طبقے میں، ٹھیک ہے، ہم نے ہر اس کے لیول پڑھے تھے۔ طبقات کیا ہوتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو حدیث ہے، آپ کو مل رہی ہے کہ حدثنا ابو بکر، حدثنا یہ مختلف راوی ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے مختلف طبقات بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر طبقے میں کم از کم 10 یا 10 سے زیادہ راوی موجود ہو تو آپ کی خبریں متواتر کہلاتی ہے، اور اگر 10 سے کم راوی ہوں تو وہ آپ کی خبریں واحد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خبر واحد بھی حجت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خبر واحد کو ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا تھا غریب حدیث میں اور عزیز حدیث میں، مشہور حدیث میں ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جو ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ ایک غریب حدیث ہے، یعنی اس کا جو راوی ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ خبر واحد کو بھی ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا تھا، ایک غریب حدیث جس میں ایک ہی راوی ہو، کسی بھی ایک لیول پر صرف ایک راوی موجود ہو، تو وہ صرف حضرت عمر ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے آگے۔ تو جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک جو خبر واحد ہے وہ ایک حجت ہے۔ اگر خبر واحد آپ کی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، بہت ہم نے کیٹیگریز پڑھی تھی الحمدللہ، احادیث کے مختلف لحاظ سے ان کی ڈویژن پڑھی تھی، ایک صحیح مقبول حدیث، اور اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا حسن حدیث، اور ایک آپ کی ہوتی ہے خبر واحد اور خبر متواتر۔ تو خبر واحد اگر آپ کی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کے سارے راوی آپ کے ثقہ ہیں، تو وہ آپ کے لیے حجت ہے، قابل عمل ہے۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خبر واحد کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ ذکر اسم ربی فصلی، کہ بس اس نے اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھی، تو بس آپ کوئی بھی نام لے لیں، وہ پھر خبر واحد یعنی جو ہم نے اوپر احادیث بیان کی ہیں تکبیر تحریمہ کے حوالے سے، وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا یہ اپنا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو جو جواب دیا علماء نے وہ یہی دیا ہے کہ جو حدیث ہے یہ بھی آپ کو سب کو ہی پتہ ہے الحمدللہ ہم لوگوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کوئی حکم نازل کیا تو حدیث اس کی بیسیکلی وضاحت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پھر آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ پھر آپ جب حدیث میں آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایک اسپیسیفک ورڈز بتا دی اللہ اکبر کے، تو وہی اللہ اکبر آپ نے اس کے طریقے سے کرنا ہے، ادا کرنا، اسی وہی سے تو آپ تکبیر تحریم ادا ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو تیسرا رکن آ جاتا ہے وہ ہے قرات، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا قیام، اس کے بعد ہم نے دیکھا تکبیر تحریمہ، اور تیسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے قرات، اور اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ قرات کے بغیر نماز درست نہیں۔ اب قرات سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا صرف سورہ فاتحہ ہے، یا مطلقاً کہیں سے بھی آپ قرآن پڑھ لیں تو وہ آپ کی قرات کفایت کر جائے گی؟ تو اس میں جو ہے وہ مالکیہ، شافیہ اور حنابلہ جو جمہور علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اور یہاں پہ قرات سے مراد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہی کی قرات ہے، اگر یہ نہ پڑھی جائے تو نماز آپ کی نہیں ہوتی۔ جبکہ جو دوسرا قول ہے وہ احناف کا قول ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کے لیے متعین نہیں بلکہ صرف قرات کرنا لازمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی قرات کر لی جائے تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر نہ بھی کی جائے تو کہتے ہیں آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرات کرنا تو رکن ہے، لیکن قرات کے لیے اسپیسیفکلی سورہ فاتحہ پڑھنا رکن نہیں ہے۔ اب اس میں جو راجح قول ہے وہ پہلا ہی قول ہے کہ جو قرات ہے اس میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، جو حدیث وہ کہتے ہیں متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے ہی نہیں مکمل۔ اور آپ کو پتہ ہے
کہ یہاں پہ بھی تھوڑا سا کانفلکٹ آئے گا، ہم انشاءاللہ ویسے ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ کسی امام کے پیچھے بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی امام ہیں آپ یا مقتدی ہیں آپ یا منفرد ہیں آپ، یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے، اس سے بھی علماء میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ مقتدی ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ امام سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت کرتے ہیں وہ نہیں آپ نے پڑھنی، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بہت ساری حدیث مل جائیں گی، ایک اور آپ کو مسلم کی حدیث مل رہی ہے جس میں کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، وہ نماز اس کی ناقص ہے، ناقص ہے یعنی کہ غیر مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرے کال والے جو کہتے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی قرآن پڑھ لو، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تخصیص نہیں کی، بلکہ ایک جنرل انہوں نے قرات کو حکم دیا ہے، تو یعنی کسی بھی حصے سے اگر آپ تلاوت کر لیں تو وہ آپ کو کفایت کر جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ تلاوت کی بات ہے نا، یہ اسپیسیفکلی اس کے لیے نہیں کی گئی ہے، اور یہاں پہ بھی وہ احناف اپنے وہی والا اصول لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ احادیث جن میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں سورہ فاتحہ کی اہمیت بتائی گئی ہے، وہ خبریں واحد ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ جتنا قرآن پڑھنا ہے پڑھ لو، تو اس پہ اگر ہم حدیث اس کو اس پہ وہ لگائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا جو جواب دیا علماء نے، جمہور علماء نے انہوں نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک بات بیان کرتا ہے اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کو کھول کے آپ کے سامنے لے آتی ہے، اور آپ کو حدیث سے صاف صاف مل رہا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ جو آیت ہے نا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ آپ کے رات کی نمازوں کے لیے آیا ہے، کہ جب آپ رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے لیے جتنا قرآن آسانی سے آپ اتنا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اسپیسیفکلی اس کے لیے نہیں آیا، یہاں پہ یہ جواب دیتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ امام ہیں، مقتدی ہیں، منفرد ہیں، ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یہاں پہ بلکہ یہ مسئلہ آ بھی گیا، اور اس میں بھی یہ کہ سرری اور جہری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ آپ کو پتہ نا سرری نمازیں کون سی ہوتی ہیں، جہری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو نمازیں جس میں خاموش تلاوت کی جاتی ہے وہ آپ کی سرری نمازیں کہلاتی ہیں، جیسے کہ ظہر اور عصر کی نماز، ٹھیک ہے؟ ظہر اور عصر میں آپ نے دیکھا ہے کہ امام جو پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو آواز نہیں آتی، جبکہ جو جوہری نمازیں وہ آپ کی فجر، مغرب اور عشاء، کہ اس میں جو امام تلاوت کرتے ہیں وہ آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے، بٹ اسٹل آپ کو سورہ فاتحہ ریسائٹ کرنی ہوتی ہے، چاہے سری نماز ہو، چاہے جوہری نماز ہو، چاہے اکیلے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، سورہ فاتحہ جو ہے وہ رکن ہے اور آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اچھا، الحمدللہ ہماری کلاس کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا، اگر یہاں تک کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے اس کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دونوں اقوال والوں نے اپنے اپنے دلائل بھی دیے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ان دلائل کو ڈسکس کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے، آپ لوگ سب جو بھی اپنا ٹائم نکال کے اس کلاس کو لینے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔